السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ آج کا سبق سن لیجئے۔ آج کے سبق کی سرخی ہے حضرت انس ابن مالک کی پھوپھی کا عجیب و غریب قصہ۔ سبق نمبر 2387 میں نے خنثی مشکل کا قصہ بیان کیا ہے، اسی کے ضمن میں یہ بخاری کی روایت بیان کر رہا ہوں۔ تو حضرت انس ابن مالک کی پھوپھی تھی، وہ پھوپھی نے کسی عورت کا دانت توڑ دیا۔ بعض کتابوں میں آتا ہے کہ یہودیہ تھی، بعض کتابوں میں آتا ہے کہ انصار کی لڑکی تھی۔ خیر، تو وہ لوگ آ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مقدمہ دائر کیا، بھئی اس عورت نے ہماری بچی کا یہ دانت توڑا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور صحابہ نے جو ہے یعنی کوشش کی کہ بھی یہ چیز رفع دفع ہو جائے، لیکن وہ لوگ نہ مانے۔ انہوں نے کہا کہ نہیں، ہم تاوان لیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ کر دیا، بھئی السن بالسن، دانت کے بدلے میں دانت۔ بھئی اس نے تمہارا دانت توڑا، تم اس کا دانت توڑ دو۔ تو انس ابن مالک کے جو چچا تھے، نظر ابن انس یا انس ابن نظر ان کا نام تھا، وہ آئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور انہوں نے فرمایا کہ حضرت میری بہن، میری رشتہ دار، اس کا دانت ٹوٹے، یہ مجھے اچھا نہیں لگتا تھا۔ آپ نے فرمایا بھئی یہ تو اللہ کا حکم ہے، اس کو میں بدل نہیں سکتا، اسے میں بدل نہیں سکتا۔ تو بعض کتابوں میں لکھا ہے کہ اب یہ بڑی پریشانی آ گئی، انہوں نے انکار نہیں کیا، یعنی ان کے چچا نے انکار نہیں کیا، یہ کہا کہ حضرت کوئی چیز ہے، آپ نے فرمایا بھئی السن بالسن۔ اچھا، انس ابن مالک کی جو پھوپھی تھی یہ بھی ٹینشن میں کہ بھئی دانت ٹوٹے گا میرا۔ اسی طریقے سے انس ابن مالک بھی ٹینشن میں، پورا گھرانہ ٹینشن میں، اور سامنے والے جو ہے وہ راضی نہیں ہے معاف کرنے پر، تاوان لینے پر وہ راضی نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ کر دیا، بھی دانت توڑ دو۔ اب کیا کریں؟ بس وہی بات، وہی خنثی مشکل والی بات۔ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ اللہ پر اگر قسم کھا لیں تو اللہ تعالیٰ ان کی قسم کو پوری کرتا ہے، یہ صحیح حدیثوں میں آتا ہے۔ تو وہ جو ہندوستان میں پریشانیاں تھی، سبق نمبر 2387 میں نے بیان کیا ہے، 2386 میں 2387 میں آپ سنو وہ خنثی مشکل والا قصہ۔ چنانچہ کتابوں میں لکھا ہے کہ سارے ہندوستان کی پریشانی دور ہو گئی ایک جو ہے یہ خنثی مشکل کی ایک دعا سے کہ اللہ بارش نازل کر، وہ اللہ کا اس سے تعلق تھا۔ چنانچہ اچھا، یہ خنثی مشکل والی بات تو کوئی حدیثوں میں آتی نہیں ہے۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم بڑے پریشان، انس ابن مالک پریشان، ان کی پھوپھی پریشان۔ نظر ابن انس نے آ کر کہہ دیا کہ حضرت میری بہن کے دانت نہیں ٹوٹیں گے، یعنی کچھ ترتیب کرو۔ اتنے میں کسی نے کہا کہ ایک مرتبہ لاسٹ چانس، جسے کہتے ہیں نا لاسٹ چانس، بعض کتابوں میں آتا ہے کہ جبریل آئے اور جبریل نے آ کر کہا کہ حضرت اب آپ جو ہے پوچھیے، شاید یہ معاف کر دے، کوئی بات بن جائے۔ چلو بھی پوچھو۔ بعض کتابوں میں یہ بھی لکھا ہے، بعض میں یہ بھی لکھا ہے، جو بھی ہو خدا جبریل آئے کہ نہیں آئے، لیکن یہ کہ پھر سے پوچھا گیا کہ بھئی دانت توڑنا ہے، تاوان لینا یا تاوان دے دے نمٹ جاوے معاملہ۔ تو پھر وہ لڑکی والے راضی ہو گئے اور یوں کہا کہ چلو بھئی ہم اس لڑکی کے دانت کیوں توڑے، ہماری لڑکی کے دانت تو ٹوٹ گئے، اب اس کو کیوں توڑیں، اس کا چہرہ کیوں خراب ہو، اس کے دانت کیوں خراب ہو، شادیوں کا مسئلہ ہوگا، یہ مسئلہ ہوگا، کوئی بات نہیں، چلو تاوان دے دو۔ اب یہ مسئلہ حل ہو گیا۔ اس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جملہ کہا، بعض اللہ کے بندے بندیاں ایسی ہوتی ہیں لو اقسم علی اللہ لا برہ، کہ اگر اللہ تعالیٰ پر قسم کھا لے تو اللہ اس کی قسم کو پوری کرے۔ کہ دیکھو کوئی امید نہیں تھی کہ یہ معاف کرے یا تاوان لے، کوئی بھی تو دانت توڑنی بڑی تلی ہوئی تھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے کسی کی دعا سن لی۔
اسی طریقے پر آج بھی ہم جو کورونا وائرس کے حالات میں ہے، دعا کرو کہ کوئی اللہ کا بندہ، اللہ کی بندی ایسی پیدا ہو جائے جو اللہ تعالیٰ کو منا لے اور ایک کہہ دے، جیسے وہ خنسا مشکل نے کہا اے اللہ پریشانی دور کر دے، تو اللہ نے پریشانی دور کر دی۔ اس لیے اللہ تعالیٰ ہی قادر مطلق ہے، دعا کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہے۔ اور یہ جملہ مت کہو کورونا وائرس سے ہم لڑیں گے، آپ کوئی دنیا کی طاقت اس سے لڑ نہیں سکتی۔ اللہ تعالیٰ ہر شر سے ہم سب کی پوری پوری حفاظت فرمائے۔ یہ جو میں نے حدیث بیان کی ہے، مسلم، بخاری، ابو داؤد، ترمذی میں الگ الگ جملوں میں یہ حدیث ملتی ہے۔